لاہور میں منصورہ سے کچھ فاصلے پر مسجد رحمت للعالمین واقع ہے، جہاں تحریک لبیک پاکستان کے بانی خادم حسین رضوی کا مزار ہے۔ ان کے شاگردوں کا ایک گروہ یہاں جمع تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ ٹی ایل پی ایک قدرے نئی سیاسی و مذہبی جماعت ہے جو 83 سال پرانی جماعت اسلامی سے مختلف شناخت رکھتی ہے۔ اس کی بنیاد خادم حسین رضوی نے سن 2015 میں رکھی۔ تجزیہ کار سلمان غنی کا خیال ہے کہ ٹی ایل پی قدرتی طور پر نہیں بنی۔ اس کا آغاز 2015 میں لاہور کے ضمنی انتخابات سے قبل ایک اور مذہبی سیاسی جماعت ایم ایم ایل کے ساتھ ہوا۔ یہ غلط ہے۔ ملی مسلم لیگ حافظ سعید کی جماعت کا سیاسی ونگ تھا۔ سلمان غنی کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کے ووٹوں کو تقسیم کرنا تھا۔ کلثوم نواز لاہور کے ضمنی الیکشن میں امیدوار تھیں۔ ٹی ایل پی اور ایم ایم ایل کو 15,000 ووٹ حاصل کرنے کا ہدف دیا گیا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ کلثوم نواز الیکشن جیت گئی، لیکن ان دونوں جماعتوں نے پہلے انتخابات کے بعد بھی اچھی کارکردگی دکھائی۔ اس سوال پر کہ ان دونوں جماعتوں کو کس نے شروع کیا، سلمان غنی براہ راست کسی کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جن لوگوں نے اس طرح کا منصوبہ شروع کیا اس کے پیچھے وہی لوگ تھے۔ ملی مسلم لیگ الیکشن کمیشن میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروا سکی اور منظر سے غائب ہو گئی، مگر دوسری طرف ٹی ایل پی ہر سال پھلتی پھولتی رہی۔ ناموس رسالت کے معاملے پر یہ جماعت متحرک رہتی ہے۔ کئی بار اس نے اپنے احتجاج کے ذریعے حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ ان کے متنازع مطالبات میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون چھاپنے پر فرانس سے تعلقات توڑنے کا مطالبہ بھی شامل رہا ہے، جو کہ ابھی تک ہے۔ سن 2017 میں ٹی ایل پی نے اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں ایک وفاقی وزیر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔ ٹی ایل پی نے اپنے قیام کے 3 سال بعد 2018 کے عام انتخابات میں پہلی بار حصہ لیا اور انہیں تقریباً 22 لاکھ ووٹ ملے۔ کم ووٹ نہیں ہے، تاہم اس سے انہیں کوئی بڑی انتخابی کامیابی نہیں ملی۔ وہ سندھ اسمبلی میں صرف 3 نشستیں جیت سکے۔ سن 2018 کے الیکشن میں ٹی ایل پی ملک کی 5ویں بڑی جماعت بن کر ابھری۔ ووٹوں کے لحاظ سے یہ صوبہ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت تھی۔ یہ بہت سی دوسری جماعتوں اور تجزیہ کاروں کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ حالانکہ ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہم نے بہت سی سیٹیں جیت لی تھی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، پاکستان کی سیاست آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ ٹی ایل پی کے میڈیا مینیجر صدام بخاری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت اس الیکشن میں کافی نشستیں حاصل کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جن رہنماؤں کو ٹکٹ نہیں ملا وہ ہم سے رابطے میں تھے۔ امیدوار کا فیصلہ کرنے میں ہمیں مہینوں لگے۔ ہم نے انٹرویوز کیے، ہم نے پاکستان بھر سے اچھے امیدوار کھڑے کیے ہیں جو نہ صرف ہماری پارٹی کے نظریے کو سمجھتے ہیں بلکہ جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی 223 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ نامزد امیدواروں کی یہ تعداد نون لیگ اور پی ٹی آئی کی تعداد سے زیادہ ہے۔ ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 36% ٹکٹ ایسے امیدواروں کو دیے ہیں جن کی عمریں 18 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ قومی اسمبلی کے لیے اس پارٹی کے ایک امیدوار عابد حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹی ایل پی کا ملک بھر میں اثر و رسوخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری فیڈرل کونسل تک رسائی ہے، ہم کئی امام اور علماء کرام سے رابطے میں ہیں، ہمیں ان کی حمایت کی یقین دہانی ملی ہے، وہ نچلی سطح پر ہماری مہم چلائیں گے۔ جماعت کے اشتعال انگیز ماضی سے متعلق سوال پر عابد حسین نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی نے پیغمبر اسلام کی شان میں سڑکوں پر احتجاج کیا۔ ہمارے مخالفین ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، لیکن غیر جانبدار ووٹر سمجھتے ہیں کہ ہم قومی مفاد میں احتجاج کر رہے ہیں۔